السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ عمرہ عمرے کے اندر دو فرض ہیں۔ ایک ہے احرام کا باندھنا، اور احرام کا باندھنا یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ احرام کیا ہے؟ دو سفید چادر یا سفید رومال ٹائپ کا جو آج کل احرام کے نام سے ملتا ہے، وہ احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، یعنی جب آپ مسجد حرام میں داخل ہو جائیں تو حجر اسود کو سلام کرنا اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانا، یہ فرائض ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ جائے گا تو عمرہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں ہے واجبات، اور واجبات بھی کیا ہے؟ دو ہیں۔ ایک کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ عمرے کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد مرد کے لیے، یہ جو بتائے ہیں اوپر کے، ان کے فارغ ہونے کے بعد مرد کے لیے سر منڈوانا یا کم سے کم چوتھائی سر کے بال کاٹنا، اور سر کے منڈوانا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ ایک چوتھائی کی کاٹ لینے سے عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن دعا سے اور فضیلت سے محروم ہوگا، یعنی ثواب میں کچھ کمی ہوگی۔ تو یہ ہے فرائض اور واجبات۔ اب آگے بات آتی ہے کہ عمرے کے اندر کیا کبھی کسی عمل کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرم میں احرام کی وجہ سے جن کاموں کو کرنا ناجائز ہے، اگر ان میں سے کوئی کام کر دیا یا کوئی واجب چھوٹ جائے تب دم واجب ہوتا ہے۔ دم کے لیے دو چیزیں اور ہیں تفصیلی طور پر۔ ایک جنایات، کہ حج عمرہ کے درمیان شریعت نے جن افعال کو یعنی جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کو جنایات کہتے ہیں۔ اور اس میں سے جو ہے اب کچھ چیزوں کا تعلق احرام سے ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق حدود حرم سے ہوتا ہے۔ اب جو چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں، بندہ اس کو کر لے تب اس پر دم واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں جیسے خوشبو کا استعمال کرنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، سر اور چہرہ ڈھانکنا، بالوں کو مونڈنا یا کتروانا، جوں وغیرہ بدن سے نکالنا یا مارنا، اسی طریقے سے ناخون کو کاٹنا، اور بیوی اگر ساتھ ہے سفر میں تو اس کے ساتھ میں صحبت کرنا، اور جو چیزیں واجبات ہیں ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ایسی ایک چیز ہے کہ خشکی کے جانور سے کچھ حرکت کرنا، اس کی وجہ سے بھی دم واجب ہوتا ہے۔ اور دوسرا حرم کے حدود حرم کے تعلق سے ہے کہ حرم کے جانوروں کے ساتھ میں معاملہ کرنا، یعنی ان کو مار وغیرہ دینا، اور اسی طریقے سے حرم کے اندر جو پیڑ پودے ہیں ان کو توڑ دینا، اس سے بھی دم واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ دم اگر واجب ہو جائے تو اس کو کہاں ادا کرنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دم اگر واجب ہو جائے تو دم حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ہے، حدود حرم سے باہر۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہندوستان سے گیا، اس نے عمرہ کیا یا حج کیا یا کسی ایسے عمل کی وجہ سے اس درمیان اس پر دم واجب ہو گیا اور اس نے وہاں رہتے ہوئے نہیں کیا، یا اس کو پتہ نہیں تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو وہ ہندوستان آ کر اپنے وطن آ کر اس کو کروانا چاہے تو وہ اپنے وطن میں نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم میں ہی کرے۔ حدود حرم سے باہر، مثال کے طور پر اگر سعودی میں ریاض میں دمام میں کہیں کرے تب بھی دم واجب جو ہوا ہے وہ ادا نہ ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حدود حرم میں ہی کیا جائے۔ عمرہ وغیرہ میں کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے دم تو واجب نہیں ہوتا ہے لیکن صدقہ دینا ہوتا ہے، اور صدقے کی مقدار وہی ہوتی ہے جو ہم عید الفطر کے موقع پر فطرہ ادا کرتے ہیں۔ اب جیسے دم کے ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ وہ حدود حرم میں ہو، تو ایسی شرط صدقے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو حدود حرم میں ہی ادا کیا جائے۔ آپ جہاں پہ رہتے ہیں، جیسے ہندوستان کے آپ رہتے ہیں، تو ہندوستان میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن حدود حرم کے اندر اگر کوئی فقیر اور ضرورت مند مل جائے تو وہاں دینا زیادہ بہتر ہے بمقابل اپنے وطن میں صدقہ ادا کرنے کے۔
حالت حرام میں صابن یا شیمپو وغیرہ کا استعمال، تو دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک وہ صابن یا وہ شیمپو جس کے اندر خوشبو ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. لیکن اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں، ٹوائلٹ وغیرہ کے بعد میں یا واش روم کے بعد میں وہاں پر شیمپو وغیرہ ہوتے ہیں یا صابن وغیرہ، اگر اس میں خوشبو وغیرہ آ رہی ہے، اول تو ہوتا نہیں ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ خوشبودار صابن وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر خوشبودار نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال درست ہوگا، لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے.